کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی طاقت نہیں. سوچئے جب نبی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے آپ کے لیے بھی نمبر کا مالک ہو, دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی سے بڑا ہے پوری کائنات کے اندر؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کیا پیارے حبیب سے کوئی عظیم انسان ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلم آپ لوگوں میں کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے فرماتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہی کہا تمہارے لیے بھی میں اپنے لیے تمہارے لیے بھی زر کا اور نفع کا مالک نہیں ہوں. یہ بھی کہہ دیا. پھر یہ کہنا کہ یہ قبروں کے اندر سویا ہوا, قبروں میں پڑا ہوا, مرا ہوا انسان کا ہاتھ روا ہے. کتنی بڑی انہونی باتیں, کتنی بڑی عجیب باتیں ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان يدعون من دونه ما يملكون من تدمير. اللہ کہہ رہا ہے سورہ فاتر کی بڑی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم سے پکارتے ہو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تدبیر کے مالک نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے جہاں پر آمد ہی من دون نہیں, اللہ کا اس کو پکار جو بھی ہو اس کو پکار رہے ہو, چاہے وہ قبر ہو, درخت ہو, ولی ہو, نبی ہو, پیر ہو, کوئی بھی ہو. وہ کہتا ہے لا يملكون تدبیر کے مالک نہیں. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی کے اوپر پتی جھلی ہوتی ہے, اس کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. پتی جھلی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جھلی جو بالکل معمولی چیز ہے, یہ کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, اس کی بھی مالک نہیں. اللہ کا من دونی کوئی بھی ہو, اللہ کا کوئی بھی چاہے نبی ہو, ولی ہو, پیر ہو, مرشد ہو, کوئی بھی ہو, اس بھی مالک نہیں ہے, اور کسی بھی مالک نہیں. ان تدعون دعاءکم, اگر پکارو گے تو پکار نہیں سنیں گے, اگر سن لیں تو جواب بھی دے سکتے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. کہ اے لوگوں, یا ایھا الناس, اے لوگوں تو سب اللہ کو فقیر ہو, اللہ غنی ہے. ہم سب نے کہا ہم سب کا عام بات کہی ہے, انتم جواب کر سکا ہے. اللہ نے کسی کو الگ نہیں کیا, نبی کو یا ولی کو الگ نہیں کیا, عام بات کہی ہے. تم تمام انتم الفقراء, تم تمام کا تمام انسان جنات جو بھی ہے سب اللہ کا فقیر ہے, اللہ کا محتاج ہے, اللہ کا سائل ہے, اللہ کا سوالی ہے, سب اللہ کا محتاج ہے. بس اللہ ہی غنی ہے, حمید کا لطیف ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے فقیر ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کے در پہ سر جھکاتے ہیں, ماتھے ٹیکتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان يدعون من دونه عباد امثالکم, عباد امثال ماتا اس کو پکارتے ہو فائدے سے بنتے ہیں, فائدے سے بنتے ہیں. کیا ایک بات میں کہوں, وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے غیر کو مت پکارو. جس کو پکارتے ہیں وہ اللہ کا غیر نہیں, اللہ کا اپنا ہے. ولی ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے, اللہ کا اپنا ہے. غیر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں مانتا ہے. یہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ غیر کہاں ہے؟ وہ لوگ جو قبر پکارتے ہیں ان کا کہنا کا یہ ہے ہم جس میں پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے اپنے ہیں, یہ اللہ غیر نہیں ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ عربی کا غیر اردو کا الگ ہے. عربی میں غیر کا معنی آتا ہے علاوہ, سوا, مگر کا معنی آتا ہے. اردو کا غیر الگ ہوتا ہے. ہم اردو بولتے ہیں اپنا ہے غیر ہے, اردو کا الگ ہوا تو اردو کو عربی بھی کر رہے ہیں, یہاں کا وہاں کر رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہی نہیں, اللہ نے کہیں تو نہیں بھی کہا ہے, تو نہیں, اس کے علاوہ کہاں کیا کہیں گے. وہاں ہمارا غیر کرنا بھی یہ تعبیر کر دی, تفسیر کر دی کہ یہاں اللہ غیر کہہ رہا ہے, ہم یہ ولی جو ہے اور یا اللہ کے اپنے ہیں, غیر نہیں ہے, یا تو نہیں بھی کیا کہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی
چونکہ شرک کرتے کرتے نقل ماری جاتی ہے، ایسا کرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ ان الذین من دون عباد امثالکم، کہ اللہ کا تو تمہارے جیسے بندے ہیں کہ تم ہو ویسے وہ بھی ہیں۔ تمہارے پاس 2 ہاتھ ہے، اس کے بعد میں 2 ہاتھ تھا، تمہارے پاس 2 پاؤں تھے، اس کے بعد 2 پاؤں تھے، بلکہ تم ان سے اچھے ہو تو تم زندہ ابھی ہو، چل بھی سکتے ہو، انہیں کہ وہ تو مر گیا ہے، اسے بھی طاقت نہیں کر سکے، پھر سکے، وہ اڑ سکے، اسے کوئی طاقت نہیں، جو نہیں چل سکتا اس کو کیسے مان سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بہرے ہیں،